بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 سے 257 256 to 257 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ان آیات کے اندر یہ دو آیتیں ہیں، اور ان دو آیتوں میں اور سب سے پہلا موضوع اس کے پہلے حصے میں وہ یہ کہ جبر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اندر اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جبر نہیں ہے، اور اسی کے تناظر میں پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان اور پھر ایمان کے تقاضے کیا ہیں بیان فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت کے اندر جو موضوع ہمارے سامنے آئے گا وہ کفر کے اندھیرے اور ایمان کی روشنی کے بارے میں گفتگو اس میں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جس کا تعلق جبر کہ اسلام کے اندر اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کسی قسم کا ظلم، زیادتی، جبر اور زبردستی نہیں ہے، اس حوالے سے ہے۔ اور ایک اور چیز اس حوالے سے سمجھتے چلے جائیں وہ یہ کہ ہمارے جو پچھلے دروس ہیں ان کے اندر کیا موضوعات چل رہے تھے، اس آیت کا اس سے پہلے کے دروس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جہاد کی مختلف آیات وقتاً فوقتاً وقفے کے ساتھ آتی چلی گئیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ایک واقعے کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے درس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے ضمن میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اور اس توحید کے پھر اللہ رب العزت نے دلائل بیان فرمائے، یعنی دین اسلام جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے اس کی خوب کھول کر وضاحت اللہ رب العزت نے فرما دی۔ اور پھر اس تمام جو موضوعات پیچھے چل رہے ہیں انہی کے تناظر میں اللہ رب العزت اس آگے جو آج ہم آیت پڑھنے والے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین، لا نہیں، اکراہ زبردستی، یا پھر یعنی زیادتی اور زبردستی، جبر، کوئی سختی، لا اکراہ نہیں کوئی بھی زبردستی، فی الدینی دین میں۔ اور یہاں پر فی کا جو لفظ ہے اس میں اس کا اصل ترجمہ تو میں ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ لیا جائے گا وہ یہ کہ دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں، یعنی دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر اب کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جو بندہ چاہے جو مرضی کرتا چلا جائے اور جو مرضی کرتا پھرے، چاہے وہ دین کا مذاق اڑائے، چاہے وہ دین کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دین کے معاملے میں دین کی دعوت دی جائے کسی کو تو اس معاملے میں زبردستی نہ کی جائے بلکہ دین کو پہنچا دیا جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، قد یقیناً، تبین واضح ہو چکی، بیان بین جیسے بینات پچھلی آیت میں بھی آیا، تو بینات سے مراد واضح اور کھلی، تو قد تبین واضح ہو چکا، کھل چکا، ہر چیز بڑی واضح ہو چکی ہے یقیناً۔ اور رشد کیا چیز؟ رشد، رشد ہدایت کو کہا جاتا ہے کہ رشد یعنی ہدایت جو ہے وہ بڑی ہی واضح طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے، جیسے میں نے تمہید کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ پچھلی آیات کو اگر دیکھیں تو سب کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا ہی واضح طور پر، بلکہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں تو اب تک اللہ رب العزت نے اپنے تمام جو موضوعات اور بڑے بڑے موضوعات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دیے ہیں۔ اس میں احکامات جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں جو معاملات ہیں، طلاق اور اس طرح کے معاملات کو بھی اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح جو قتال ہے اور جہاد ہے، اور پھر اسی طرح قصاص کے معاملات کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، اور پچھلی قوموں اور خصوصاً بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے، یعنی یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے ہدایت اصل میں آپ کے اوپر واضح کر دی ہے۔ تو یقیناً ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی، من الغی، من سے الغی گمراہی سے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ کسی ایک چیز کو جب سمجھنا ہو تو اس کے لیے اس کا اپوزٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف
صرف ہدایت کو واضح فرمایا بلکہ ساتھ ساتھ ان تمام قوموں جو پیچھے گزر چکی اور ان کے غلط نظریات، ان کے غلط معاملات جو ہیں، ان سب کا بھی تذکرہ فرما دیا، جس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ حق جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ گیا۔ یعنی جب گمراہی کو بھی بیان کر دیا جائے تو پھر صاف فرق واضح ہو جاتا ہے، کسی انسان کے لیے یہ مشکل نہیں رہتا ہے کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت اور حق کی بات کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حق اور باطل دونوں کو بیان کر کے ہدایت کو اس گمراہی سے بالکل واضح اور ڈیفرنٹ کر کے ہمیں دکھا دیا ہے کہ دونوں کے اندر کوئی تال میل نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مخالف دو چیزیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ، پس من جو یکفر وہ کفر کرے یا انکار کرے۔ کفر کا مطلب انکار کرنا، اور اصل میں کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی جو ڈھانپ دے، انکار کر دے، جو نہ مانے۔ بالطاغوت، فمن یکفر، اور جو کفر کرے، انکار کرے، بی ساتھ، الطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن، اور یؤمن وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ اب یہاں پر طاغوت کیا ہے اس کی آگے انشاءاللہ وضاحت ہم تفصیل میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص، یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ رب العزت نے بیان فرما کر ہمارے سامنے ہدایت کو بہت ہی زیادہ واضح کر دیا ہے، لہٰذا جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کو نہ مانے اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد پس قد یقیناً، استمسک اس نے تھام لیا، اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، کس کو؟ بالعروۃ، بی ساتھ، العروہ ایک کڑے کو کہتے ہیں، عروہ کڑے کو کہتے ہیں، یعنی جو ہاتھوں میں لوگ پہنتے ہیں یا خواتین ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں تو اس کو عروہ کہا جاتا ہے۔ تو جس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور مضبوط کیا ہے؟ الوثقی، یعنی ایک مضبوط ثقیل قسم کے ایک مضبوط کڑے کو جس نے تھام لیا، لا انفصام لہا، لا نہیں، انفصام، انفصام ٹوٹنا، لہا اس کا، یعنی یہ کڑا بذات خود بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جس نے اس کڑے کو تھام لیا وہ بھی اب جب ایک دفعہ اس کڑے کو تھام لیتا ہے تو اب اس کی بربادی اور ہلاکت نہیں ہے بلکہ وہ اس ٹوٹنے سے بچ گیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع وہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ چھوٹی سی مختصر آیت ہے، لیکن اس کے اندر بڑے ہی مفاہیم ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت کے اندر کہی گئی ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی قسم کا جبر اور سختی وہ نہیں ہے اور زیادتی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی، یعنی اگر اس عورت کو کوئی بچہ ہو اور وہ زندہ رہے، یعنی اگر وہ زندہ رہا تو میں اس کے بدلے میں ایک فدیے کے طور پر، ایک نظر کے طور پر میں اس کو یہودی بنا دوں گی، یعنی اس کو دین کے راستے پر لگا دوں گی۔ اور اس زمانے میں جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو یہ انصار کے اندر خصوصاً ان کے قریب کون لوگ بسا کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں وہ یہودیوں کی آبادیاں تھیں، تو لہٰذا انہوں نے اس طرح سے نظر مانی کہ وہ ان کو یہودی بنا دیں گے اگر بچہ بچ گیا۔ اور پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، یعنی بعد میں جب اسلام آیا اور اسلام اور مسلمان اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں ظاہر ہے یہ لوگ انصار جو تھے مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان یہودیوں کو بھی ان علاقوں سے ہٹا دیا گیا، بھگا دیا گیا اور جلا وطن کر دیا گیا۔ تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے، یعنی یہ وہی لڑکے تھے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور الحمدللہ وہ بچ گئے تو ان عورتوں نے اپنے بچوں کو نظر کے طور پر ان یہودیوں کے پاس بھیج دیا اور یہودی بننے دیا اور ان کو یہودی بنا دیا۔ تو جب اب یہ لوگ بنو نذیر بھگا دیے گئے تو اب ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ بچے بھی یہودی ہیں اب، اور وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو انصار نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہم ان کے ساتھ ان کو نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان بچوں کو روک لیں گے اور یہودیت کی بجائے ان کو دوبارہ ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اگر دین ان تک پہنچ چکا ہے، اگر وہ اپنے دل کے ساتھ اگر وہ دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کو قبول کر سکتے ہیں، زبردستی ان کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔
اور اسی طرح ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی نام تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے یعنی عیسائی تھے، اور وہ خود مسلمان تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو جبراً مسلمان بنا لوں، یعنی وہ میرے بیٹے ہیں، تو اسلام ایک اچھی چیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تھوڑا سختی کروں اور ان کو مسلمان بنا لوں۔ ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں ہیں، اور زبردستی کروں گا تو شاید وہ ہٹ جائیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی گئی۔ اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا، تو جن کے ہاتھوں پر دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے، جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، یعنی یہ لڑکے کیونکہ عیسائی ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو ان کے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں، کچھ تھوڑی ان کے اوپر سختی کروں اور جبراً مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اصل جو پس منظر ہے وہ تو یہ ہے، لیکن مفسرین اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس کا مطلب جو ہے وہ عام ہے۔ پس منظر سمجھنے کے لیے یہ آپ کے سامنے روایات رکھی گئی، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے معاملے میں، دین کے اندر داخل کرنے کے لیے، اسلام کی طرف کسی کو مائل کرنے کے لیے سختی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان کے سامنے حق اور باطل اور گمراہی اور ہدایت کو کھول کے رکھ دیا، اور ایک دعوت دینے والے اور داعی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دین حق کو واضح طور پر ان کے سامنے بیان فرما دے، بیان کر دے، اور آگے پھر ان کی اب مرضی ہے کہ وہ اسلام لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے اوپر جبر اور زیادتی اور ظلم یا پھر سختی نہیں کی جا سکتی۔ حق کو بس واضح طور پر بیان کرنا وہی ہمارے اوپر وہ فرض ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف بلاغ ہے، صرف پہنچا دینا آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر کا غلام اسبق نصرانی تھا، یعنی وہ بھی عیسائی تھا۔ آپ اس پر اسلام پیش کرتے اور وہ انکار کرتا، آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے، یعنی انہوں نے کبھی اس کے اوپر زبردستی نہیں کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ اسلام جو ہے جبر سے روکتا ہے، اور اگر تو یعنی مرضی سے اسلام قبول کرنا ہے تو کر لے۔ تو اس کے اوپر اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے، لیکن جبر سے وہ روکتے تھے اور اس پر جبر نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس سارے موضوع سے ہمیں پتہ چلا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر اپنی دل کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ وہ مسلمان ہو۔ اور اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں غیر مسلموں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، یعنی جہاں پر 1000 سال جو ہے وہ مسلمانوں نے حکومت کی ہو، اگر مسلمان زبردستی بنانا جائز ہوتا تو آج سب یہاں پر ہندوؤں کا نام و نشان نہ ہوتا، سب مسلمان ہوتے۔ جبکہ آپ کو یہ جو خصلت ہے زبردستی کرنا، یہ آپ کو عیسائیوں میں ملے گی، جیسا کہ اندلس میں نصرانیوں نے مسلمانوں پر زبردستی کر کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا، یعنی ان کے اوپر زبردستی کی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کریں۔ تو یہ اس چیز سے ہمارے سامنے اسلام کا جو انداز ہے، اسلام کا دعوت کا جو طریقہ ہے، وہ ہمارے سامنے بڑا ہی کھل کے واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کیونکہ اسلام زبردستی نہیں کرتا تو اس لیے ہم دعوت بھی نہیں دیتے، یعنی جو مرضی چاہے کرتا رہے اور ہم خاموش ہو کر دیکھتے رہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تمام انسانوں کو اس پاک دین کی دعوت دینا ضروری ہے، ان تک اس کی دعوت کو احسن طریقے سے پہنچانا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حج دیا تو آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے چاہیے کہ ہر جو حاضر ہے، وہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس تک یہ بات کو پہنچا دے۔ تو لہٰذا اس کے اندر تمام امت شامل ہے کہ وہ جس کو بھی معلوم ہے، وہ جس کو معلوم نہیں ہے، اس تک اس دین کو پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہم پر لگائی ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اس نے کہا کہ حضرت میرا دل نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو دل نہ چاہتا ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ چاہے دل تمہارا نہیں بھی چاہتا لیکن اسلام لے آؤ۔ تو اس سے بعض اوقات ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث جو ہے
ثلاثی ہے، یعنی یہ بڑی اس کے اندر چین جو ہے بڑی چھوٹی چین ہے، یعنی بڑی ہی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس میں صرف 3 راوی ہیں. لیکن اس حدیث کے موضوع سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اسے مجبور کیا. یعنی بعض لوگ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ چاہے تمہارا دل نہیں بھی چاہتا تم اسلام لے آؤ، تو یہ مجبوری ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تیرے دل کو کھول دے. یعنی کلمہ کی اپنی ایک برکت ہے. اگر تمہارا دل کسی وسواس کا شکار ہے، لیکن دل تھوڑا سا مائل بھی ہے کہ اسلام قبول کر لوں نہ کروں، تو دل ابھی نہیں مانتا، لیکن آپ ویسے جان چکے ہیں کہ یہی حق ہے اور کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ کلمہ کو پڑھ لیا جائے. اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تیرے دل کو کھول دے اور تو دل سے بھی اسلام کا دل دادا ہو جائے، اسلام کو پسند کرنے لگے، حسن نیت اور اخلاص عمل تجھے نصیب ہو. اور جو شخص بت، اوثان اور معبودان باطل اور شیطانی کلام کی قبولیت کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا اقراری اور عامل بن جائے، تو اصل میں وہ سیدھا اور صحیح راستے پر ہے. تو یہ اصل میں ہدایت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو بڑے ہی واضح طریقے سے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے. اب اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے لا اکراہ فی الدین کے بعد، وہ ہے قد تبین الرشد من الغی. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. اصل میں اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو ہمارے سامنے رکھ بھی دیا ہے اور دونوں کو ہمارے سامنے بڑے ہی واضح طریقے سے بیان بھی کر دیا ہے. جیسے میں نے تمہید میں بیان کیا کہ اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں غور کریں تو آیت الکرسی کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے ہدایت کو انتہائی کھول کر بیان کر دیا اور اس میں دلائل کے ساتھ بات کی ہے اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی دعوت کو پیش کر کے دعوت کے دلائل بھی بیان فرما دیے. تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کس طریقے سے اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اسلام کی حقانیت واضح اور روشن اب ہو چکی ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں. پھر کسی اور جبر اور زیادتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جب اتنی واضح دین ہمارے سامنے آ چکا تو اب زیادتی اور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ ایک آپشن دی ہے اور انسانوں کو کھلا چھوڑا ہے اس انداز میں کہ انسان چاہے تو وہ حق کو تسلیم کرے، انسان چاہے تو کفر کو تسلیم کرے. اللہ رب العزت نے دونوں ہی باتیں بڑے ہی واضح طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اور جسے اللہ رب العزت ہدایت دے گا، جس کا سینہ اللہ کھول دے گا اور جس کا دل روشن ہو اور آنکھیں بینا ہوں، دیکھنے والی آنکھیں ہوں، تو وہ خود بخود اس کا شیدائی بن جاتا ہے اسلام کو. اور آپ نے اس کے بے شمار جو ہے مظاہر دیکھے ہوں گے کہ خواتین کو جو جرنلسٹ تھیں وہ افغانستان کی جنگ کے دوران ان کو پکڑ لیا گیا، اور جن کو لوگ ٹیررسٹ کہتے تھے ان لوگوں کے پاس وہ خاتون اور وہ جرنلسٹ رہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ مسلمان ہو کر اور بعد میں ان لوگوں نے کتابیں لکھی. اور اسی طرح چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک جو پریسٹ عورت جو تھی فرانس کی، اس کو بھی اسی طرح افریقہ کے ایک محاذ کے اوپر اس کو پکڑ لیا گیا تھا. کچھ لوگوں نے، جس کو ٹیررسٹ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے پکڑ لیا. مسلمانوں کے قبضے میں رہی تقریباً 4 سال، اور 4 سال کے اندر اس کے بعد جب اس کو جب واپس لیا گیا اور بڑی ہی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین طے کر کے اور اس کو رینسم دے کر اس کو واپس جب لے لیا گیا، تو اس کے بعد اس عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو عورت مسلمان ہو چکی ہے. تو اسلام جو ہے وہ بڑی ہی بہترین اور بڑی ہی عمدہ چیز ہے، اور اسلام ایک ہدایت کا مذہب اور بڑا ہی واضح اور روشن مذہب ہے، اور اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. وہ عورت بلکہ خود لکھتی ہے، آپ دا گارڈین کو پڑھیں تو گارڈین کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ تو بڑا زبردست سلوک کیا تھا، یعنی بڑا ایکسیپشنل یہ سلوک تھا. تو یہ اصل میں اسلام ہے جس کے اندر زبردستی نہیں ہے. جو اسلام دین کو پیش کرتا ہے بس، اور دین کو، ہاں اس کے اندر اب غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، دائیوں کی طرف سے، کہ ہم اگر دین کو اچھے طریقے سے پیش نہ کر پائیں، ہم اگر دعوت کو اچھے طریقے سے اس فرض کو نبھا نہ سکیں، اور ہم ہدایت کو جو ہے ایک اچھے اور مزین اور احسن طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ نہ سکیں، تو اس میں قصور ہو سکتا ہے. لیکن دین بذات خود جو ہے وہ دین اسلام ایک خوبصورت اور بڑا ہی بہترین دین ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے مسلمانوں کو کفر کا اور یہاں پر ایک اور اہم بات وہ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ایک طرف اسلام جو ہے ہدایت اور گمراہی کو بڑا واضح کرتا ہے اور زبردستی نہیں کرتا ہے. البتہ اسلام مسلمانوں کو کفر کا محکوم بننے کے بجائے جہاد کے ذریعے سے تمام کفار کو اسلام کا محکوم بنانے کا حکم دیتا ہے. یعنی اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب کفر کے علاقوں میں رہتے رہیں ساری زندگی اور کبھی دین کی دعوت نہ دیں، وہی جو بات ہماری چل رہی ہے. بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ محکوم نہ رہے، بلکہ اسلام کی حاکمیت قائم ہو.
اور جب حاکمیت اسلام کی ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ اسی وجہ سے میں نے بیان کیا تھا کہ آج کی آیات کا پس منظر کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے. اس سے پہلے آیات جہاد کی گزر چکی ہیں، لہٰذا جہاد جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاد کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ ایک حاکم کی شکل میں ہو، اور آپ کے تحت جو ہے، اور اس حکومت کے تحت، اسلامی حکومت کے تحت، جس کا مظہر جو ہے ہمارے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سیدنا عمر کا دور اور عثمان کا دور، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کو اور بعد کے خلفاء کو، اور اسلام کا جو سنہری دور ہے اس کو دیکھیں تو اس سے یہ ہمارے سامنے بڑی واضح چیز ہو جاتی ہے کہ جہاد کے ذریعے اس اسلام کی حکومت کو پوری دنیا کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اپنی حد تک جتنا مسلمان کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ حکومت کا جھنڈا تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں نے کبھی بھی جو کفار ہیں ان کے ساتھ سختی نہیں کی ہے، بلکہ ان کو اپنے پرچم کے نیچے رکھا ہے، جس میں کفار پر مسلمان ہونے کے لیے زبردستی بالکل نہیں تھی. وہ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، مگر غلبہ اسلام کی علامت کے طور پر ان سے معمولی رقم بطور جزیہ لی جاتی ہے. تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد جبر و کراہ سے مختلف چیز ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد جو ہے یہ زیادتی، یعنی جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تو یہ جناب جہاد کوئی زبردستی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد اصل میں کیا ہے، تاکہ اسلام اس کی حاکمیت ہو، کیونکہ اسلام امن کا اصل میں دین ہے. باقی لوگ امن نہیں چاہتے، بلکہ اسلام کا اصل مقصد امن ہے. اور جب تمام لوگ اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں، چاہے وہ اپنے دین پر رہیں، اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کریں، اور وہ علامتی طور پر جزیہ وغیرہ دیتے رہیں، اسلام ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. اور کفر و شرک کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جہاد کیا جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے. اور جہاد کا جو مقصد ہے وہ معاشرے سے اس قوت کا اور اس زور اور دباؤ کو ختم کرنا ہے. یعنی کون سی قوت؟ یہ کفر کی قوت اور یہ شرک اور ان چیزوں کی قوتیں، کیونکہ جب ان کی حکومتیں رہیں گی تو ظاہر ہے وہ اپنی حکومتوں کے اندر، آپ دیکھ لیجئے فرانس کے اندر کیا ہے، وہ عورتوں کو منہ کے اوپر نقاب پہننے، یعنی چہرے کو ڈھانپنے نہیں دیتے، اسلام کے اوپر لوگوں کو عمل کرنے نہیں دیتے، کسی جگہ پر مسجدیں بنانے کی آزادی نہیں ہے. تو یہ اصل میں ہوا کرتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو ان کے جو بنیادی حق ہے وہ دیا جائے، ان کے اوپر دباؤ اور زور کو ختم دیا جائے، کہ جو شخص جس طرح سے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، جیسا اللہ کے دین نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کر سکے. اور یہ جو کفر ہے وہ اس کے تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تاکہ ہر شخص اپنی مرضی، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے. چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ کر ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ یشہدوا، وہ شہادت نہ دے دیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اس وقت تک اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اسی طرح ایک اور اہم نقطہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سزائے ارتداد، یعنی ارتداد کا جو قتل ہے، یعنی جو مرتد ہونے کی سزا جو ہے یعنی قتل، یہ جو آیت ہے یعنی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ اس سے متضاد نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ اس سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، یعنی یہ تو اس سے الٹا، ہم کیوں اب ایک شخص چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر اس پر قتل کی سزا کیوں ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس حکم سے ٹکراتی ہے، یہ مرتد کی سزا کا قتل ہے، یعنی اسلام تو جب کہ زبردستی نہیں کرنے دیتا. تو میرے بھائیو اس میں بات کو سمجھنا ہے کہ بعض لوگ یہ جو سوچتے ہیں یہ سوچ ان کی بالکل غلط ہے، اور یہ لا اکراہ فی الدین سے متضاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے اس کے اندر. کہ اسلام جو ایک امن اور شانتی، اور اسلام امن کا مذہب ہے، پیس کا مذہب ہے، تو اس کے اندر جب تک اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس مقصد اور عزم اور یہ جو امن کا مقصد ہے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک نظریاتی اساس کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی تحفظ کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی جو شخص جو مرضی کہتا پھرے،
اور اسلام کے اندر نئی نئی افکار اور نئے نئے خیالات کو جنم دیتا رہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت ہے، یعنی ایک اسلامی حکومت کے اندر کافر اگر رہنا چاہتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیہ کی مثال لے لیں، یو اے ای کی مثال لے لیں، پاکستان کی مثال لے لیں، ہمارے ملکوں کے اندر اسلامی ملک ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، اور جو ہے دوسرے جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور ان کو اپنے جو عبادات کرنے کی آزادی موجود ہے، وہ اپنے کفر پر قائم رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، ان کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد پھر ایسا نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ انسان جو مرضی کرتا پھرے، جب چاہے اسلام کو مان لے، جب چاہے اسلام کو چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت و انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے، کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی انتشار پھیلتا، نئے نئے نظریات آتے، ہر بندہ کہتا اچھا میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ اور جیسا کہ آج آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب ان احکامات اور ارتداد کے یہ جو قوانین تھے، اسلام نے جو باتیں کی تھی کہ مرتد کی سزا قتل، کیونکہ ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو ہر بندہ ایک نیا نظریہ لے کر ہر روز نکلتا ہے۔ آپ پچھلی ایک ہی صدی میں دیکھ لیں تو کتنے ہی نئے نئے نظریات اور کتنے ہی نئے نئے افکار آپ کے سامنے آ چکے ہیں، جو کہ اسلام کی اصل بنیادوں کے بالکل خلاف ہیں۔ تو اس سے اسلام میں نظریاتی انتشار پھیلتا ہے، جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ ارتداد اور مرتد کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اہم اس کو نوٹ کر لیں کہ جس طرح، کیونکہ بعض اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ پھر اٹھ پڑتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور بہت سے جناب ہیومن رائٹس اسپیشلسٹ جو ہے نا، وہ جناب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم بات، اور ہمارے لوگ، کیونکہ بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل، چوری، زنا، ڈاکہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ انسان جناب جو مرضی کرتا پھرے، کیا کوئی اجازت دیتا ہے کہ جناب چوری کر لو، آؤ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، یا کوئی حکومت اس طرح کی اجازت دیتی ہے کہ جو چاہے زنا کرے، بھئی اس کی اپنی مرضی ہے؟ ایسی بات نہیں۔ اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت، یعنی جس کو ارتداد کہا جاتا ہے، اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جبر و کرا نہیں ہے، یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے۔ ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے، دونوں ہی انصاف ہیں اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں اور دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے وہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ ہماری حالت جہاں پر یہ عمل نہیں کیا جاتا ان اسلامی قوانین کا، تو حالت کیا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو اس حصے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو اس حصے میں جو پہلی چیز جو ہے وہ بڑی یہاں ہے، وہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا کفر کرے، جو طاغوت کا انکار کرے۔ یہ طاغوت اصل میں کیا ہے؟ تو یہ طاغوت جو ہے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر طغا، یطغا، یہ اس کا جیسے فرعون کے لیے انہو طغا، کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو یہ طغا کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ تو اسی سے اصل میں یہ مبالغے کا ایک بڑھا کر، یعنی اس کے اندر شدت پیدا کر کے یہ لفظ طاغوت کہا گیا ہے، جس کی بات یہاں پر ہوئی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اپنی حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، یعنی حد کو شدید کراس کر لے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ تمام باطل معبود طاغوت ہیں، یعنی جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا ہے۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہتے ہیں، یعنی شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بھی اب حد سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے بولنا اس کی اجازت، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کو چیلنج کیا ہے۔ اور جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے، یعنی ان کے شیطان کے بعد پھر ایسے ہر وہ شخص جو کہیں کہ تم جناب جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا چاہیے، جس طرح
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا چاہیے، اسی طرح میرے حکموں کو بھی مانو، اسی طرح میری بھی عزت اور بندگی اور اطاعت کرو، تو ایسا شخص جو ایسا کام کروانا چاہے تو وہ بھی اصل میں طاغوت ہی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طاغوت کو شیطان کے معنی میں لینا بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ یہ ہر اس برائی کو شامل ہے جو اہل جاہلیت میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام برائیوں کی اصل میں جڑ جو ہے، برائیوں کا ایجاد کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا، حسد کی برائی انسانوں کے اندر ڈالی۔ شیطان نے ہی جو ہے حابیل اور قابیل کے درمیان میں ان کے دلوں کے اندر حسد اور تکبر اور ایک دوسرے کے ساتھ انا کو ڈال دیا اور اس کے ذریعے سے قتل کروا دیا۔ اور اسی طرح آج جتنی بھی برائیاں ان کے پیچھے شیطان کے وساوس اور شیطان کا وسوسہ اور شیطان جو ہے اس کے جو مشورے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے شیطان اس سے مراد لینا جو ہے اس سے یعنی معنی کے اندر وسعت آ جاتی ہے، اور تمام طرح کی برائیاں، ہر طرح کی چیز جو ہے جیسے بتوں کی پوجا اور اسی طرح غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ سے اپنی حاجتیں منوانا اور ہر طرح کی جو برائیاں ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اہم بات وہ یہ کہ آپ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ محمد رسول اللہ کی بھی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لا الہ کا لفظ کہا ہے، یعنی پہلے طاغوت کا انکار ہے۔ لا الہ یعنی کوئی بھی جو جھوٹے معبود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، الا اللہ مگر اللہ، یعنی پہلے انکار، پہلے لا کہا ہے اور بعد یہ کہ اللہ کا اقرار کرو اور تمام اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان کا کفر کرو، ان سے انکار کرو۔ تو یہاں پر بھی اصل میں وہی بات کہی جا رہی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو پہلے کفر کی بات کی گئی ہے کہ جو شخص طاغوت اور یعنی جو شیطان اور اسی طرح جتنی بھی طاغوتی قوتیں اور طاغوتی طاقتیں ہیں اور جو بھی طاغوت کے معنی میں شامل ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ اس کا پہلے انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور بعد میں کہا جا رہا ہے اور جو پھر اللہ پر ایمان لائے۔ اور اس کی ایک عالم نے اس طرح سے وضاحت کی کہ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ انسان اگر کسی دوپٹے کے اوپر، کسی کپڑے کے اوپر ایک رنگ کرنا چاہتا ہے تو جو رنگ ساز ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کا رنگ اتارتا ہے، یعنی اس کا جو پہلے رنگ تھا، مثال کے طور پہ ایک کپڑے کے اوپر اگر نیلا رنگ ہے اور اب آپ اس کے اوپر پیلا رنگ کرنا چاہتے ہیں تو رنگ ساز کیا کرے گا؟ پہلے اس کا رنگ اتارے گا اور پھر اس کے اوپر پیلا رنگ کرے گا، کیونکہ اگر پہلا رنگ کے اوپر ہی نیا رنگ کر دے تو نیلا اور پیلا مل کے ایک نیا ہی رنگ سبز رنگ بن جائے گا، نیلا اور پیلا مل کے سبز بن جائے گا، یعنی اصل جو وہ مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر اس کو چاہیے تو پھر پہلے اس کو رنگ کو کاٹ کرے اور پھر اس کو جب ایک دفعہ سفید کر لے پھر اس کے اوپر نیا رنگ کرے۔ تو یہی اصل میں ہے کہ اسلام کا رنگ جو ہے وہ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے پہلے کفر کا انکار کیا جائے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا کہ جب وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے اور جنگ بدر اور احد اور تمام جنگوں کے اندر ان کا سامنا کن کے ساتھ تھا؟ ان کا سامنا اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی باپ، اپنے ہی بیٹے کے ساتھ تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے طاغوت کا کفر کیا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی اب کیونکہ تمہارا معاملہ کفر کا معاملہ ہے اور ہم مسلمان ہیں تو اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ اچھا یہ میرا بھائی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ جب جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں آمنے سامنے ہوئے ہیں اور والدوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا ہے اور بیٹوں نے اپنے والدوں کو قتل کیا، بھائیوں نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ تو اسلام اصل میں سب سے پہلی جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ایمان کا تقاضا، وہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، اور بعد میں پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ تو پھر جو شخص ایسا کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو آخری حصہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے اندر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ تو پھر جو شخص یہ کر لیتا ہے، جو ایک دفعہ صحیح طریقے سے ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کفر طاغوت کا کفر کرتا ہے، اللہ کے اوپر جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لے کر آتا ہے، تو اصل میں ایسے شخص نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ تو یہ مضبوط کڑا اصل میں کیا ہے؟ یہ دین کے اعلیٰ اور قوی یہ سبب ہے، یعنی دین ہے، اصل میں اسلام ہے یہ مضبوط کڑا، کہ جس نے اسلام اور دین کو اس دین کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور یہ دین اور اسلام جو ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین ہے، تو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کی فتح ہی فتح ہے اور اس کی کبھی ہار نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں وہ دین ہے کہ جس کو اگر وہ مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے تو یہ ایک مضبوط کڑا ہے، لن انفصام لہا، تو اس کا کبھی بھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دین کے اوپر کوئی شخص آ کر تو اس کے بعد وہ نادم ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان
ہمیشہ اس دین کے اندر آتا ہے تو اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی چاہت کو پا لیتا ہے۔ تو عروۃ الوثقیٰ جو ہے اس سے مراد ایمان، اسلام، توحید باری تعالیٰ، قرآن اور اللہ کی راہ کی محبت اور اسی کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ یعنی یہ ہے اصل میں وہ مضبوط کڑا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایمان لے آئے تو اس کے بعد وہ ڈگمگاتا پھرے، کبھی اس کے سامنے جب اس کے گھر والے اور اس کے جو دیگر رشتہ دار بدعت کی کوئی دعوت دے، وہ کہ اچھا میں ان کو انکار تو نہیں کر سکتا، چلو چلے جاتے ہیں، ان کے کلوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اور ان کی اس طرح سی بدعات کی رسومات میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک مضبوط کڑا ہے جو آپ نے تھام لیا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کو یہ مبارک ہو کہ ان لوگوں نے اس مضبوط کڑے کو تھام لیا اور اب یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر جو شخص خود اب اس کڑے کو توڑ دے تو پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ میری امت کا ہر شخص جو ہے کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون ہے جو انکار کرے گا جنت سے جانے سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت، یعنی اس نے جانے کا اظہار کیا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے انکار کیا اصل میں وہی شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس دین کے ساتھ جڑے رہنا اور اس دین کو اپنے رگ و پے کے اندر اتار لینا جو ہے، اور اس دین کی محبت جو ہے، یہ اصل میں عروۃ الوثقیٰ ہے۔ یہ کڑا جو ہے کبھی نہ ٹوٹے گا، یعنی اس کے جنت میں پہنچنے تک یہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، جو ایک شخص آیا جس کا چہرہ اللہ سے خائف تھا، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ نماز کی 2 ہلکی رکعتیں اس نے ادا کی، لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو جنتی ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے گیا، باتیں کرنے لگا۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو میں نے کہا، جب آپ تشریف لائے کی نسبت یوں کہا کے بارے میں کہا کہ آپ تو اللہ سے ڈرنے والے لگتے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، کسی کو وہ نہ کہنا چاہیے جس کا علم اسے نہ ہو۔ ہاں البتہ اتنی بات تو ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا میں ایک لہلہاتے ہوئے سرسبز گلشن میں ہوں، اس کے ایک درمیان لوہے کا ستون ہے جو زمین سے آسمان تک چلا گیا ہے، اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا، چنانچہ ایک شخص نے مجھے تھاما اور میں بآسانی چڑھ گیا اور اس کڑے کو تھام لیا۔ اس نے کہا دیکھو مضبوط پکڑے رکھنا۔ بس اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی کہ وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلشن باغ اسلام ہے، یعنی جو اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک باغ میں آپ گئے تو وہ باغ اور گلشن جو تھا وہ اصل میں باغ اسلام ہے، کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ستون جو تھا وہ جو ایک لمبا ستون تھا وہ ستون دین ہے، اور کڑا جو اس دین کے اوپر تھا، اس ستون کے اوپر تھا، وہ کڑا عروۃ الوثقیٰ ہے۔ تو میرے دم تک اسلام پر قائم رہے گا۔ یہ شخص حضرت عبداللہ بن سلام ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں مروی ہے، یعنی عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ حدیث، اور اس کے اندر یہی عروۃ الوثقیٰ کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اس کے آگے اب چلتے ہیں، اس سے اگلی آیت جو ہے دوسری آیت آج کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کفر کے اندھیرے اور ایمان کی روشنی کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی وہ دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو، یعنی وہ لوگ جو، یعنی اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو آمنوا وہ ایمان لائے۔ یعنی پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان، ہدایت، ہر چیز کی کھلے طریقے سے وضاحت فرما دی، اور آگے پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے کر آئے۔ یعنی ایمان کا نتیجہ کیا ہے، ایمان سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ یخرجہم، اور اللہ رب العزت جس کا دوست بن جاتا ہے کیا کرتا ہے، یخرجہم وہ نکالتا ہے، ہم ان سب کو، من سے، الظلماتی، اور ظلمات ظلم کی جمع ہے، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اور ظلمات یعنی بہت سے اندھیرے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلمات سے نکالتا ہے، الی النور، نور کی طرف، والذین کفروا، اور الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت
تو ایسے لوگ جو ہیں اولیاء یعنی وہ ولی ہیں، ہم ان کے دوست الطاغوت طاغوت ہیں، یعنی کفر کرنے والے لوگوں کے دوست کون ہوا کرتے ہیں؟ وہ طاغوت ہوا کرتے ہیں، یعنی شیطان ان کا اصل میں دوست ہے، جبکہ ایمان لانے والوں کا دوست کون ہے؟ ان کا ولی اللہ ہے۔ اور طاغوت کی پیروی کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کے دوست کون ہیں؟ وہ شیطان ہے۔ یخرجونہم، وہ یخرجونا وہ اخراج، خارج کرنا، یعنی وہ نکالتے ہیں، ہم ان سب کو، من النوری وہ نور سے ان کو نکالتے ہیں، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، یعنی اللہ رب العزت اور ایمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف کا سفر آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تاریکیوں سے اور گمراہی سے اور جہالت سے نکال کر دین اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ جبکہ جو لوگ طاغوت کو اپنا ساتھی اور دوست بناتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندھیروں کے اندر بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نور سے نکل جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں جو دین کے صحیح راستے کے اوپر تھے، اور پھر شکوک و شبہات اور کفر کی جو بھرمار ہے، یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور آج کے نام نہاد جو بعض علماء اور مولوی جو ہیں، یہ ان کو روشنی، دین کی جو روشنی، ایمان کی روشنی سے شکوک و شبہات اور کفر کی ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں جو ساتھ ہو کسی کے، النار دوزخ کا، یعنی یہی جو لوگ ہیں یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، یعنی یہ دوزخ کے ساتھ رہیں گے، یہ دوزخی ہیں۔ جو لوگ حق کو چھوڑ کر، نور کو چھوڑ کر ظلمت کی طرف جاتے ہیں اور طاغوت کی دوستی اختیار کرتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایسے ہیں وہ فیہا اس کے اندر، یعنی اس جہنم کے اندر، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر، یہ بھی ایک مختصر آیت ہے، اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے وہ اپنے حوالے سے، کہ جو اللہ جن کا ولی ہے، اللہ جن کا دوست ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ رب العزت جو ہے ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، الظلمات اور النور، ان سے مراد، ظلمات سے مراد کفر کا اندھیرا یا کو شبہات کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، اور النور سے مراد یہاں پر ایمان کی روشنی ہے۔ اور قرآن کریم میں زیادہ تر مقامات پر، یعنی تقریباً تمام ہی مقامات پر، جہاں پر بھی یہ ذکر آیا ہے الظلمات اور نور کا، تو اس سے مراد یہی کفر اور ایمان ہے، یعنی ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے، سوائے صرف ایک جگہ کے جو سورۃ انعام کی آیت ہے کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اللہ رب العزت نے ہی جو ہے اندھیروں کو پیدا کیا ہے، رات کو پیدا کیا ہے اور دن کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد دن اور رات ہے، جیسا کہ رازی نے بیان کیا ہے، جبکہ باقی تمام مقامات پر اللہ رب العزت نے ظلمات اور نور سے مراد جو ہے وہ کفر اور ایمان کو لیا ہے۔ اس آیت میں النور کا لفظ غور کیجئے تو وہ ایک دفعہ ہے، یہاں پر النور یعنی واحد کا صیغہ ہے، یعنی روشنی، وہ ایک کا صیغہ ہے، اور ظلمات یعنی اندھیرے، تاریکیاں، وہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کمال حکمت رکھی ہے، وہ یہ کہ جو نور ہے، جو ہدایت ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی حق کا راستہ وہ بہت سے نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سے لوگ آج یہ کہتے ہیں بھی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، فلانے بھی صحیح ہیں اور ہم بھی صحیح ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حق جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہے، اور نور اور روشنی اور ہدایت جو ہے اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ بہت سے ایمان نہیں ہوا کرتے، ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ اسلام ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ اصل میں ایمان ہے، اور ایمان بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ ایک ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی نور جو ہے وہ ایک ہی ہے، جبکہ ظلمات، اندھیرے، تاریکیاں، شرک، کفر جو ہے یہ طرح طرح کے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کتنے ہی جو بد فرقے ہیں اور کتنے ہی بد جو ہے اور برے جو ہیں وہ مذاہب، آج انہوں نے اپنی شکلیں بدل کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، اور حق کی بات جبکہ وہ ایک ہی بات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شرک ہے، تو شرک کی کتنی ہی قسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں دیکھیں تو کوئی کسی طرح سے شرک کر رہا ہے اور کوئی کسی طرح سے شرک کر رہا ہے، اور اسی طرح شبہات کی بات کریں تو کوئی کسی چیز میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی چیز میں، اور مسلمانوں کو ان کے ایمان کے جو مخالف چیز ہے، ایمان یقین کا نام ہے، جبکہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ کفر ہے۔
اور اس وجہ سے ان کو ظلمات اور جمع کے ساتھ سیغے کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور یہ بات جو ہے ابن کثیر نے اسی طرح ذکر کی ہے. اور اسی طرح سورہ انعام آیت 153 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا. اور یہاں پر بھی غور کیجئے ایک ہی راستے کی بات کی صراطا مستقیم صراطی مستقیما مستقیمن کہہ کے نکرہ بیان کر کے یعنی اس کے ایک ہونے کی نشانی کی گئی ہے. اور اس کے بعد کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ یعنی بہت سے راستے جو ہیں ان کو تم اتباع نہ کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. کس کے راستے سے؟ اللہ کا جو صحیح سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا تاکہ تم بچ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی یعنی ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی اس سے انہوں نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی کہا یہ میرا سیدھا اور ایک راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 153 جو تلاوت فرمائی گئی انہوں نے اس کا ذکر فرمایا. حضرت ایوب بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل ہوا یا اہل فتنہ یعنی اہل ہوا سے مراد یعنی جو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں جو اپنی چاہت کی طرف چلتے ہیں جو ان کو اچھا لگے جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں. اور اہل فتنہ جو ہیں وہ کھڑے کیے جائیں گے جس کی چاہت صرف ایمان ہی کی ہو وہ تو روشن صاف اور نورانی ہوگا اور جس کی خواہش کفر کی ہو وہ سیاہ اور اندھیروں والا ہوگا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. اور اس میں یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آیت کا جو ظاہر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے. یعنی جیسا اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات یعنی وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے. مطلب یہ کہ پہلے وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو یہ غلط فہمی بعض اوقات پیدا ہوتی ہے اس کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے مگر یہ معنی صحیح نہیں ہے یہ مراد یہاں پر نہیں ہے. اور یہ ایک محاورے کا انداز ہے یعنی بولنے کا عربی زبان کا ایک انداز ہے اور بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. بلکہ جو شخص ابتدا ہی سے مسلمان ہے اس کے حق میں بھی توفیق و رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آیا ہے. مثلا قرآن مجید میں ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا. حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ان کو ذلت کے عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار کہ یہ شخص آگ سے نکل آیا یعنی حالانکہ وہ تو کبھی آگ میں گیا ہی نہیں تھا. تو اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کہا قرآن کریم سورۃ یوسف آیت 37 میں ہے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کبھی ان کی ملت کو اختیار کیا ہی نہیں تھا اس میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے محاورات ہیں جو بکثرت آپ کو جیسے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے اور امام رازی نے ان سب دلائل کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس آیت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس سے مراد یہ ہو کہ انسان پہلے ظلمات میں ہے اور بعد میں اندھیروں میں آتا ہے بلکہ جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے اصل میں اس سب کے لیے یہ بات بولی جائے گی. اولئک اصحاب النار آخر میں اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار یعنی یہ کافر اور ان کے باطل معبود سب جہنم میں ڈالے جائیں گے. اولئک کہہ کے یعنی وہی لوگ اہل دوزخ ہیں یعنی وہی سے مراد کیا صرف وہ نہیں جو کفر کرتے ہیں بلکہ اس سے مراد جن طاغوتوں کا یہ اقرار کرتے ہیں جس شیطان کی یہ پیروی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں
اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے ان کو اپنے فراڈ کے اندر، اپنی شیطانیت کے اندر گھیر رکھا ہے، وہ سب بھی ان کے ساتھ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں. جیسے سورہ بقرہ آیت 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے اصل میں ڈرو، اللہ رب العزت کی آگ سے بچو. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور یہ آگ کیسی ہے کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، اور یہ اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو اس طرح سے لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کے اوپر پورے ثابت قدم ہوں اور ہم طاغوت کا انکار کرنے والے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.